یہ جو آپ کے حوالے سے مرزا کی ویڈیو سامنے آئی ہے، یعنی واجدی صاحب کے حوالے سے، تو اس میں اس نے کئی ساری باتیں اس طرح کی ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی تھی۔ اسی حوالے سے میں چند ایک مثالیں عرض کروں گا۔ اس ویڈیو میں ایک تو اس نے یہ بات کی کہ جی بڑے جو ہے نا ویڈیو بنا کر دیں، اس حوالے سے مفتی ربیع صاحب بھی بات کر چکے ہیں۔ تو اس پر صرف میں ایک جملہ بڑھانا چاہوں گا کہ ادھر تو یہ شرط لگاتا ہے کہ بڑے ویڈیو بنا کر دیں، لیکن جب رد کرنے کے لیے آتا ہے، آپ پر اس نے رد کیا ہے اور علماء پر اس نے رد کیا ہے، وہاں یہ شرط کیوں نہیں لگاتا کہ ان کے بڑے ویڈیو بنا کر دیں گے، پھر میں ان کا نام لے کر رد کروں گا؟ وہاں بھی تو یہ شرط ہونی چاہیے، لیکن وہاں یہ شرط ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی بہرحال دوہرا معیار ہے اس کا۔ اور اس نے ایک بات یہ کی کہ اسی ویڈیو میں جو آپ پر اس نے بنائی، کہتے ہیں بڑوں کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری باتیں ٹھیک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جن جن کا جواب نہیں دے رہا نام لے کر خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مرزا پر صحیح گرفت کر رہے ہیں اور مرزا یہ مان چکا ہے مرزا کے اصول کے مطابق۔ یہ بات تو پھر اسی طرح بنے گی۔ خیر، اس ویڈیو میں اس نے شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا کس طرح بنایا ہے، میں اسی ویڈیو سے ایک آدھ مثال عرض کروں گا۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس نے پیش کی ہے، تقریباً اسی ویڈیو میں 1 گھنٹہ 32 منٹ پر۔ مصنف مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے 1 گھنٹہ 32 منٹ پر اس نے روایت پیش کی اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آمش راوی مدلس ہے اور سما کی سراحت چونکہ نہیں ہے، یہ واقعہ جعلی ہے۔ آپ حیران ہوگے، اسی ویڈیو میں تقریباً 15-16 منٹ کے بعد ایک اور اس نے روایت پیش کی اپنی تائید میں، اپنی دلیل کے طور پر، اور اس روایت کے اندر بھی آمش راوی مدلس ہے اور چپ کر کے اس کو بیان کر کے جا رہا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کا کھلونا تو اس نے بنایا ہوا ہے، یعنی 1 گھنٹہ 48 منٹ پر اس نے وہ روایت بیان کی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس روایت کے اندر ایک راوی نہیں بلکہ 2 راوی مدلس ہیں، ان 2 راویوں میں سے آمش راوی بھی موجود ہیں، یعنی ایک ہی ویڈیو میں صرف 15 منٹ کا فرق ہے۔ تو پہلے ایک واقعہ کو اس بنیاد پر جعلی قرار دے رہا ہے، اور 15-16 منٹ کے بعد وہی یعنی ایک اور روایت پڑھ رہا ہے اسی راوی کی، اور وہاں بھی سما کی صراحت نہیں ہے۔ یہ اس نے واقعتاً شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ ایک اس کا مشہور کلپ ہے حضرت مالک اشتر کے نام سے، اس میں حضرت کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے، 12 منٹ کا کلپ ہے، بڑا مشہور کلپ ہے، دیکھیں گے آگے یوٹیوب پر رحمہ مل اللہ جائے بھی گا۔ لکھا ہوا ہے اس میں جی حضرت مالک اشتر رحمہ اللہ حضرت مالک اشتر یہ عنوان ہے، یعنی جس مالک اشتر کے متعلق اس میں مسند ابن الجاد میں صحیح سند کے ساتھ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتے کا لفظ بولا تھا کہ یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے۔ تو حضرت مالک اشتر کے نام سے ایک کلپ ہے، جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کس طرح شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ اس کلپ میں سے سوال کیا گیا کہ کیا مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہے؟ اس پر اس نے چند ایک باتیں کی۔ ایک بات یہ کی کہ جی اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو ہے وہ لے آؤ تاکہ میں دیکھوں اس میں مالک اشتر شامل ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں مانوں گا، ورنہ تو نہیں مانوں گا۔ ایک بات یہ کی اس نے۔ پھر تعریف کرتا کرتا اس نے پھر یہ بات کی کہ جی وہ مالک اشتر جو ہے نا وہ بڑے لوگوں میں سے تھے، اور بڑے لوگوں کے حاسدین مخالفین بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق یہ غلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ صحیح سند کے ساتھ میرے پاس یہ چیز لے کر آئیں، کوئی ثبوت لے کر آئیں، میں پھر مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اس طرح کسی پر الزام لگانا درست نہیں۔ حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو کتاب الجمل والا حصہ ہے، جس کی یہ خود ترغیب دیتا ہے اور جس کا پی ڈی ایف یہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کی پہلی روایت میں مالک اشتر کا اپنا اقرار موجود ہے کہ ہم نے شیخ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ خیر،
اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، مضبوط ثبوت نہیں ہے۔ اسی 12 منٹ کے کلپ میں مالک اشتر کا اس حد تک جا کر یہ دفاع کر رہا ہے، اور صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول مولانا سیدنا صاحب عمر بن یہ شتر بے مہار اشتر کا دفاع کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی یہ پوائنٹ ضروری بالکل شکر بے مہار جو ہے تو اشتر کا دفاع کر رہا ہے سرے۔ اسی کلپ میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے مالک اشتر کو زہر دلوا کر قتل کرایا تھا۔ اب دیکھیں مالک اشتر کے دفاع کے لیے یہ بندہ اس حد تک جا رہا ہے، لیکن اسی کلپ کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگایا، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کو اس نے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے، واقعی بنایا ہوا ہے۔ ایک اور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اس نے سیدنا اسی ویڈیو کے اندر ایک المحنت پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے کہا، المحنت کے اندر لکھا ہے قبر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ اس پر خیر اس نے اعتراضات کیے اور مطالبہ کیا کہ اس پر کوئی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں۔ اس کی چلاکی دیکھیں، اس ویڈیو میں جو اس نے آپ پر بنائی ہے نا، کعبہ کا لفظ نہیں بولا، حالانکہ المحنت کے اندر لکھا ہے قبر مبارک، کعبہ، عرش، کرسی ان تینوں سے افضل ہے۔ اس نے کعبہ کا لفظ چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کا موقف بدل چکا ہے۔ اب یہ قبر مبارک کو کعبہ سے افضل مانتا ہے، جبکہ پہلے اس کا موقف یہ تھا کہ قبر مبارک کعبہ سے بھی افضل نہیں ہے، اور اس پر یہ اعتراضات کر چکا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، مسئلہ نمبر 71B اس نام سے اس کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر یہ اسی حوالے سے تقریباً 40 منٹ پر یہ اس عقیدے پر اعتراض کر چکے۔ اس نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے، اس پر اعتراض کرتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ اگر کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کا تو طواف ہوتا ہے، پھر قبر مبارک کا طواف ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتراض اس بات کی دلیل ہے کہ مرزے کے ہاں اس وقت قبر مبارک کعبہ سے افضل نہیں تھی، لیکن اب مرزا کئی ویڈیو میں یہ جملہ کہہ چکا ہے کہ اس روئے ارض پر، اور ایک جگہ اس نے لفظ بولا اس کائنات میں ہمیں قبر مبارک سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو روئے ارض کا لفظ بھی اس نے بولا، روئے ارض میں کعبہ تو آ جاتا ہے۔ اس جملے کے مطابق خود اس کے نزدیک قبر مبارک کعبہ سے افضل ہو گئی، اور ویسے قبر مبارک کے کعبہ سے افضل ہونے پر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اتحاف الظاہر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس پر اجماع ہے کعبہ سے افضل ہونے پر۔ تو خیر اب اس نے جان بوجھ کر کعبہ کا لفظ چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے، اور واضح طور پر رجوع بھی نہیں کیا۔ یعنی پہلے یہ اس پر اعتراض کرتا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ واضح طور پر تسلیم کرتا کہ میرے نبی کا قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے، اور پہلے جو میں یہ اس پر اعتراض کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا، ایسا بھی اس نے نہیں کیا، واضح طور پر رجوع نہیں کیا۔ تو اس کو چاہیے کہ واضح طور پر بات کرے کہ پہلے میرا جو عقیدہ تھا یا نظریہ تھا وہ غلط تھا، اور اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ خیر قبر مبارک کے متعلق اب اس نے ایک لفظ، یہ جو جملہ بولا ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اب اس سے بندہ پوچھے کائنات کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کیا عرش کائنات کا حصہ نہیں ہے؟ کرسی کائنات کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کے نظریے میں اور المحنت کے نظریے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ المحنت پر کس منہ سے یہ اعتراض کرتا ہے جو خود یہ جملہ بول رہا ہے کائنات میں؟ حضرت مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، اس کے شاگرد کمنٹس میں آ کر لکھ رہے ہیں کہ جی کائنات میں عرش نہیں آتا۔ جی 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 میں وہی کہنے والا تھا کہ عالم کی تعریفی یہ ہے کہ کلو ما سی اللہ تعالی من ہاں الموجود، جی، یہ عالم ہے، ہاں جی، یعنی اللہ کے علاوہ جو چیز بھی موجود ہے وہ عالم ہے، وہ یونیورس، وہ کائنات بالکل۔ کا حصہ ہے۔ جی تو یہ اس کی چالاکیاں ہیں، اور واقعتاً اس نے شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ ایک اس نے اعتراض کیا المحنت کے حوالے سے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سی حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب ہمارے علماء وضاحت بھی کرتے ہیں، صاف بات بھی کرتے ہیں کہ دنیا کسی کا یہ مطلب نہیں کہ وہی دنیا والی حیات ہی چل رہی ہے، اور وہ جو دنیا میں حیات تکلیفی تھی اور مشاہداتی تھی وہی حیات چل رہی ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ اس کے باوجود
ابھی تک یہ اعتراض کر رہا ہے اس پر۔ یہ ایک واقعہ بھی سنا کر اس کو اچھالتا ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا تھا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ کا انکار کو کر دے اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن خیر یہ جو اچھالتا ہے اس پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اثبات و عذاب القبر، اس میں روایت 222 نمبر روایت ہے، اور اس روایت کو مرزا جن کو اپنا استاد بھی کہتا ہے اور محدث اعظم بھی کہتا ہے یعنی زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے اس روایت کو حسن کہا ہوا ہے اس کی سند کو۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حوالے سے اور بھی صحیح آثار بہت سارے ہیں، یعنی اس بات و عذاب القبر کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے یہ روایت لکھ کر۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا اور ایک قبر سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ، یا عبداللہ، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ میرا نام جانتا تھا یا ویسے اس نے جیسے کہہ دیتے ہیں اللہ کے بندے اس انداز سے کہا یا میرا نام جانتا تھا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ آدمی قبر سے نکلا، ایک اس کے پیچھے ایک اور کالے رنگ کا آدمی قبر سے نکلا، تو جو پہلے نکلا اس نے کہا کہ مجھے پانی پلائیں، تو بعد میں جو نکلا اس نے کہا نہیں اس کو پانی نہ پلا یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب یہ واقعہ موجود ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ مرزا نے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والے واقعہ کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ نہیں یہ دنیا والی حیات مانتے ہیں، مشاہداتی حیات مانتے ہیں، وہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ تو روایت موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور اس روایت کو مرزا کے محدث اعظم یعنی جن کو یہ محدث اعظم کہتے ہیں انہوں نے حسن بھی کہا ہوا ہے۔ اب اس پر ہمارا سوال بھی بنے گا کہ کیا ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اس آدمی کو دنیاوی حیات حاصل تھی؟ کیا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اس آدمی کو دنیاوی حیات حاصل تھی؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی ایک غلط رزلٹ نکالنا، غلط نتیجہ نکالنا، ایسی بات کسی پر مسلط کرنا، تھوپ دینا جو اگلے کے وام و گمان میں بھی نہ ہو۔ اگر سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والے واقعہ سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ جی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی حیات قبر میں مانتے ہیں اور اسی طرح مشاہداتی کھلی حیات مانتے ہیں، تو پھر اس روایت سے بھی یہی نتیجہ نکلے گا، اور وہ جو قبر سے نکلنے والا تھا وہ غالباً تھا بھی ابو جہل۔ تو اس سے پھر یہ عقیدہ ان کا بنتا ہے زبیر علی زئی صاحب پر فتویٰ لگائے اور کہے کہ ان کا یہی عقیدہ تھا واقعی، کیونکہ انہوں نے روایت کو حسن کہا ہے اور یہی عقیدہ ان کا تھا کہ قبر میں یہی حیات ہے، کھلی حیات۔ ادھر تو ہاتھ نکلنے کا مسئلہ ہے نا، ادھر پورا آدمی قبر سے نکل گیا، تو وہی فتویٰ اس سے بڑھ کر زبیر علی زئی صاحب پر لگے گا، اور اس سے بڑھ کر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ پر لگے گا، اور جن جن محدثین نے وہ واقعہ لکھے سب پر لگے گا، لیکن کبھی مرزا ان کو نہیں چھیڑے گا۔ ایک اور مثال بھی عرض کر دیتا ہوں الہام کے متعلق۔ مرزا نے مجلس نمبر 18 میں یہ واضح طور پر فتویٰ لگائے ہوئے ہے الہام کے متعلق کہ الہام کا قائل کافر ہے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور ایک اور جگہ اس نے کہا دائرہ اسلام سے خارج ہے، فتویٰ اس نے لگا دیا۔ اب دیکھیں شریعت کو اس نے اپنے ہاتھ کا کھلونا کس طرح بنایا ہوا ہے، یہ صرف بغض میں آ کر اس نے اور قادیانیوں کے کفر میں نرمی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو جرم قادیانی کرتے ہیں وہی جرم یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ الہام کے قائل ہیں، کشف کے قائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اس نے واضح طور پر یہ بات کی بھی ہے کہ یہ ان کا جرم بالکل ایک لیول کا ہے، برابر کا جرم ہے، فتویٰ تو یہ لگا بیٹھا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں مرزا کی محبوب ترین پسندیدہ شخصیات ہم پیش کرتے ہیں جو الہام کی قائل ہیں، لیکن مرزا کبھی بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، کبھی بھی ان کو ختم نبوت کا ڈاکو نہیں کہے گا۔ نمبر ایک مودودی صاحب جن کو مرزا اس صدی کا مجدد کہتا ہے، اور کہتا ہے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن جو ان کا رسالہ نکلتا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر الہام کا قول کیا ہے۔ مودودی صاحب نے ترجمان القرآن ستمبر 1954 رسالے میں، اس میں عنوان ہے منصب تجدید اور وحی و کشف، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی حکمت بھی لکھی ہے۔ مودودی صاحب قائل ہیں، علامہ البانی جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں عرب کا، انہوں نے سلسلہ صحیحہ جو عربی والا ہے
یہ عربی والا میں اس لیے کہہ رہا ہوں مرزا کے شاگرد کہیں اردو والا نہ دیکھنا، اس میں تفصیلی بات نہیں ہے، اس میں صرف احادیث کے ترجمے ہیں۔ تو عربی والا جو سلسلہ صحیح ہے 1110 نمبر روایت ہے یا ساری الجبل والی، آپ اس بے پر فکر بحث رہے وہ کرتے اردو والا بھی نہیں دیکھیں گے۔ جی اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ البانی نے واضح طور پر الہام کا قول کیا ہے۔ تو اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 6990 نمبر روایت کے تحت بحث کرتے ہوئے کہا کہ جو الہام کا منکر ہے وہ ضدی ہے اور ہٹ دھرم ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے لکھی ہیں 6990 نمبر روایت کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ تین شخصیات ہو گئیں۔ اسحاق فیصل آبادی صاحب وہ الہام کے قائل تھے شد و ما سے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یوسف قرضاوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے موقف الاسلام کے نام سے، انہوں نے بڑی تفصیل سے الہام کو ثابت کیا، اس پر دلائل دیے ہیں۔ اب یہ شخصیات ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے اندر کئی جگہ الہام کے متعلق یہ الہام کو مانا ہے، تسلیم کیے ہے۔ اب مرزا ہمت کرے، اس نے فتویٰ تو لگایا ہوا ہے مجلس نمبر 18 میں نے یہ حوالہ دے دیا ہے، مجلس نمبر 18 1 گھنٹہ 42 منٹ پر اس نے فتویٰ دیا ہے کہ الہام کا قائل، الہام کا دعویٰ کرنے والا کافر، ختم نبوت کا ڈاکو۔ ایک اور اس کی ویڈیو ہے لائیو ملاقات کے نمبر 68، لائیو ملاقات نمبر 68 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد اس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ الہام کشف ان کا قائل کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتوے اس نے دیے ہوئے ہیں۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے اپنے اس فتوے پر قائم رہتے ہوئے، اپنے ایک اصول پر، کہتے اسی ویڈیو میں جو آپ پر اس نے بنائی کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کرتے ہیں، ہمارے اندر 2 نمبری نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل جائے گا کہ 2 نمبری کس میں ہے۔ فتویٰ یا تو اپنے اس فتوے سے مرزا رجوع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر اس فتوے پر مرزا قائم ہے اور قائم، وہ ظاہر ہے قائم ہی ہے، ابھی تک اس نے رجوع نہیں کیا، تو ان کا نام لے لے کر کہے، ہم نے پورے حوالے دے دیے ہیں، ان کا نام لے لے کر کہے کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں۔ اگر مرزا ان پر فتویٰ نہیں لگاتا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس نے شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا ہوا ہے، جب چاہے جس پر چاہے فتویٰ لگا دے اور جس کو چاہے چھپا لے۔ تو یہ تو شریعت کو اپنے ہاتھ میں کھلونا بنانے والی بات ہے۔ آپ کی بات، آپ کا یہ جملہ بالکل وزنی ہے اور بالکل فٹ آتا ہے اس پر۔ اس نے بہت ساری باتوں کے اندر، اس کی مثالیں تو بہت ساری مل جائیں گی، سینکڑوں کلپس موجود ہیں میرے پیج پر اور یوٹیوب چینل پر، تو چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ ماشاء اللہ، تو جزاک میرے اللہ خیال میں خیر۔ آپ کا اتنی یوٹیوب بات چینل کافی اگر ہے۔ آپ صحیح بتا دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کا یوٹیوب چینل کیا ہے۔ جی، مولانا عمران آفیشل کے نام سے ہے یوٹیوب چینل، ٹھیک، اور بہت فیس بک پیج ہے علامہ عمران کے نام سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ تمام پلمبریوں سے میری گزارش ہے، پلمبریزم سے جتنے بھی لوگ متفق ہیں، اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ بھائی بندہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ہے ہی یہ سب، کیا کریں؟